ان کی گفتگو پر. شہزاد صاحب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میں تھوڑی سی بات جناب ملک یونس صاحب چیئرمین PMLN جاپان کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. بھئی پاکستان کے مفاد میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور جیسے قمر صاحب نے بھی فرمایا اور انہوں نے بھی کہا، اور یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے، اور ہمیں اپنی ساری جو توانائی ہیں وہ جو متاثرین ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا موقف اس کے اوپر آ گیا، ملک صاحب کی آپ تائید کرتے ہیں، سوال کی طرف آ جائیں تاکہ وہ پروگرام جو ہے وہ آگے لے کے جا سکیں. جی پلیز. دیکھیں شہزاد صاحب، یہ جو نیازی ہے یہ لوز ٹاک کا، بےہودہ گفتگو کا اور یو ٹرن لینے کا بالکل ماسٹر ہے. یہ پتہ نہیں کس موڈ میں ہوتا ہے، کس ماحول میں ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کو وہی بات، آپ کی بات بجا فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو چلو اس نے 1,40,000 کہہ دیا. میں اس کی یہ بات مان بھی لوں کہ چلو سلپ آف ٹانگ ہو گیا، تو ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے. یہ ہر بار یہ ایسی غلط باتیں کرتے ہیں. کبھی جرمنی کی جو سرحد ہے وہ جاپان کے ساتھ ملا دیتا ہے، کبھی یہ کہہ دیتا ہے جی کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ ہے، کبھی اسلام کے متعلق یہ بات کہہ دیتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے جی کہ جو صحابہ تھے وہ تو جناب ان کا جو نظریہ تھا وہ لوٹ مار کا تھا، اور وہ جیسے سی بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ اس کو چھوڑ کے تو ادھر وہ لوٹ مار میں شروع ہو گئے. یہ اس قسم کی جو بےہودہ گفتگو ہے یہ کرتا ہے. اور اس نے کو اپنے نکاح کے بارے میں بھی میں کیا بات کروں. دیکھیں میری بات سنیں، جو مرشد ہوتا ہے وہ باپ کی طرح کا ہوتا ہے، وہ روحانی باپ ہوتا ہے. اس طرح جو والدہ جو پیرنی ہوئی تو وہ تو جناب روحانی ماں کی طرح ہوتی ہے. تو میں کیا آپ کو اس نے تو ایک طرح کی اپنی، یار مجھے معاف کرنا، ماں سے شادی کر لی ہے. یار یہ اتنا بےہودہ آدمی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اسے دین کا کیا علم ہے؟ اسے چاہیے کہ یہ کچھ کلاسز لیں، بلکہ جو 5ویں کلاس کا جو گریڈ ہے پاکستان کا اسلامیت کا، کم سے کم وہی اگر یہ ووٹ سے پڑھ لے تو اسے سمجھ آ جائے کہ دین کیا ہے. اس کو دین کی کچھ علم نہیں ہے. عمران ہے، عمران نیازی، یہ ایک بیڈ ماؤتھ ہے، یہ ایک ایول پرسن ہے، یہ ایک ایول پولیٹیشین ہے. اور آپ نے جو مجبوری کی بات کی تھی کہ کیا مجبوری ہے، میرا خیال ہے شاید وہ ایڈریس نہیں کر پائے تو ٹائم نہیں ملا، تو میں مجبوری بتاتا ہوں. اس کی جو نیازی کی ایول پولیٹیشین کی جو مجبوری ہے وہ اسلام آباد میں وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے. اور اس کی فرینکلی میں بتاؤں، اس کی جو ہے مجبوری وہ اگلا آرمی چیف ہے، اور جس کی سرپرستی میں یہ کسی بھی طریقے سے جو اگلا الیکشن وہ جیتنا چاہ رہا ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں جو ووٹ ہے وہ تو عوام ڈالتے ہیں. پھر آپ وہی بات کہیں گے جو میں نے پہلے بھی کئی بار کیا، جو میاں صاحب جن کی حکومت کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے، اور جنہوں نے ہمیں یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو اس میں تو یہ جو کردار ہیں کہ کون اس کو لے کے آیا یا کون اس کو لے کے آ رہا ہے یا کون کس کو لے کے آتا ہے، ان کو تو ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے. ہونا تو ذکر ہونا چاہیے ان لوگوں کا کہ جن کے ووٹوں کی عزت نہیں ہوتی، کہ ووٹ کو عزت دو. تو وہی لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو کہ کسی بھی حکمران کو، سر یہ ووٹ کو عزت دو لفظ جو ہے یہ بہت پرانا ہو چکا ہے. نہیں پرانا، یہ تو دفن ہو چکا ہے سر، یہ تو دفن ہو چکا ہے. یہ تو آپ کی پارٹی نے خود دفن کر دیا اس کو. سر آپ ایگری کریں یا نہ کریں، جو لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں وہ تو آپ نے یہ دفن کر دی ہے. سر آپ کس منہ سے آپ اس کا وہ استعمال کر رہے ہیں؟ سر ووٹ کو عزت دو. میں عرض کرتا ہوں، میرے بھائی میں عرض کرتا ہوں، یہ جو سلیکٹڈ کی یا امپورٹڈ کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ اور ہم خود بھی پیسو وے میں یہ بات کر جاتے ہیں کہ اس کو کون لے کے آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام تو لے کے نہیں آئے، اس کو تو ایجنسیاں لے کے آئیں. تو جب تک عوام کسی حکمران کو لے کے نہیں آئیں گے، سر وہ تو شہباز شریف حکومت جو ہے اتحادیوں کی حکومت ہے. اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے ان کو. میں نے خود عرض کر دیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم اسے کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں سر پھر اسی سسٹم کا حصہ تو آپ بھی ہے نا ساتھ. بالکل. میں کہتا ہوں کہ میرے ووٹ، یہ تو میرا ایک دیرینہ خواب ہے کہ میرے ووٹ کو عزت دینی چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب کا جو نظریہ تھا، جو یہ وعدہ تھا، جو عوام سے انہوں نے پوری اسٹرگل کی، اس کو اپ کرنا چاہیے، اپ فرنٹ پہ آنا چاہیے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اور اس کی مجبوری یہی ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لانا چاہتا ہے، اور میرٹ کے بغیر اسلام آباد پہ یہ قابض ہونا چاہتا ہے، تاکہ جو یہودیوں کے، نصرانیوں کے اور جو دیگر ایجنسیاں ہیں ورلڈ کی، ان کے مطابق یہ چلے. سر چلیں بٹ صاحب چلیں، اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر کتنا دم ہے کہ وہ اس کے جو اوچھے ہتھ کندھے ہیں ان کو روک پائے.
جی اچھا اب آتے ہیں یہ ڈیم کی طرف. دیکھیں اگر یہ ڈیم بنیں گے تو نہ صرف بجلی کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہوں گی، جس سے انڈسٹری چلے گی، جس سے ملازمت کے جو مواقع وہ باہر آئیں گے. ان کا بننا بہت ضروری ہے. یہ بہت ڈیلے پہلے ہی ہو چکا ہے، بلکہ مجھے تو اتنا دکھ ہوا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ ایک ڈیم کا تو پورا انفراسٹرکچر ہی ہے وہ اس پانی کے سیلاب میں بہہ گیا. اگر ہم اس پانی کو مختلف ڈیم میں اگر ہمارے بنے ہوتے اور اس میں ہم پانی کا بہاؤ تقسیم کر دیتے، وہ کٹ لگا کے پانی ادھر بھیج دیتے، تو شاید یہ اتنی مشکلات جس کی وجہ سے معاشی مشکلات بہت زیادہ آنے والے دنوں میں پیدا ہوں گی تو یہ کم ہوتی. ڈیم بالکل بننے چاہیے. پانی کے جو چینلز ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ہمارا پانی ایسا ہے جیسے یہ سونے کی طرح اور سیدھا سیدھا یہ سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. اللہ کرے جی، اللہ کرے حکمران، سیاستدان